जहाँ पर आखिरी मिसरा मैंने छोड़ा था वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का पार्ट नंबर 2। वो अपने बेटे से मोहब्बत करता था, लेकिन उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा। ये कामिल ईमान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने सर तस्लीम खम करने का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जिसका कोई भी शख्स निशाना बन सकता है। ये इसका इकलौता बेटा था और उसकी जान लेने के लिए उसकी आमादगी और तैयारी का इम्तिहान था। इस्माइल अलैहिस्सलाम का परसकून रवैया और तावन भी यकसा तारीफ़ और मुताले के मुस्तहक़ हैं, जैसा कि सूरत सिफ़ात आयत 103 में बयान किया गया है। दोनों ने अपनी वसीयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर पेश कर दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपने साथ अरफात को कुर्बानी करने के लिए जाएं। बाज़ तारीख़ और तफसीर मुनाबे के मुताबिक ये हमें बताता है कि शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 अलग अलग मौक़े पर जुम्मरातुल वली, जुम्मरातुल वस्ता और जुम्मरातुल कुबरा पर बहकाने की कोशिश की थी। हर मुकाबले के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ेर करने की शैतान की कोशिशें तेज़ हो गई, ताहम उसने इन फितनों से बचते हुए शैतान को हर मुकाम पर 7 कनकरियाँ मारकर उसे भगा दिया। तफसीर मुआरिफ कुरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को यूँ बयान करता है, मेरे प्यारे बाप, मुझे अच्छी तरह बांध दें ताकि मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा ना उछल जाए, और अपने लिबास को भी महफूज रखो। ऐसा ना हो कि मेरे खून की कतरे उसे ख़राब कर दें, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ मेरे अजर में कमी हो जाए। और उसके अलावा माँ को ये खून नहीं देखना चाहिए या दिखाना, वो अमलन दुख से छल्ली हो जाएगी। और अपनी छुरी को तेज़ करो और उसे मेरे गले पर तेज़ी से चलाओ ताकि मेरी आखिरी सांस मुझ पर आसान हो, क्योंकि मौत सख्त है। और जब आप मेरी वालदा के पास वापस आएंगे तो उनका एहतराम करेंगे, और अगर आप मेरी कमीज़ उनके पास ले जाना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने का खैर मुकद्दम है। हो सकता है कि उससे उन्हें वो सुकून मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बाप के इकलौते बेटे के लबों से निकले ये अल्फाज सुनकर कौन सोच सकता है कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन यहाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्तकामत की पहाड़ की तरह अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तफवीज़ करदा इस काम में तुम मेरे लिए कितने अच्छे मददगार हो। ये कहकर उसने अपने बेटे को बोसा दिया और नम आँखों से उसे बांध दिया। कुरान की आयत फिर जारी होती है, और उसको कुर्बानी के लिए पेशानी पर सजदा किया था। कुर्बानी के लिए सजदे में सर रखने की कई वजूहात हैं। एक तो उसे एक अलामती इशारे के तौर पर देखा जा सकता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्ज़ी के सामने उनके मुकम्मल सर तस्लीम खम करने की मज़ीद मिसाल देता है। दोम, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की आँखों में झांकने से बचने में मदद की, ऐसी नज़र से जिससे हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात उभरने का इम्कान हो, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की नाफरमानी का खौफ भी। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने एक नामुकम्मल और नामुमकिन काम को किसी हद तक आसान करने के लिए अपने नीचे से ऊपर आने के लिए छुरी रखने का इंतखाब किया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी लेकर आए, एक खुदाई मुदाखलत वाक़ हुई। मौज़ाना तौर पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मींढे ने ले ली, मतलब दुम्बे ने ले ली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अकीदत के साथ अमल करते हुए उसकी बजाय मींढे को ज़िबह किया। राहत और शुक्रगुजार से मगलूब होकर उसने इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ फासले पर महफूज और बेज़रर पाया। फिर उसने आवाज़ सुनी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को उसी तरह जज़ा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, ये वाकई एक खुली आजमाइश थी, और हमने उसे एक ज़बरदस्त कुर्बानी यानी एक मेंढा देकर फर दिया।
اور ہم نے ان کے لیے نسلوں میں ایک اچھا نام محفوظ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ایک بار نوٹ کر لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبردست قربانی کے بعد ایک جانوں کو ذبح کرنے کے عمل کو عازمین حج کے لیے ایک لازمی عمل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، جو ان کے حج کی تکمیل کی علامت ہے۔ اسی طرح جمعرات کو رجم کرنا حج کے واجبات میں سے ہے۔ ازواج اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اہل خانہ سے ملنے مکہ پہنچے۔ جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے ملے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا شوہر روزی کی تلاش میں گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا۔ ہم بدحالی میں جی رہے ہیں، ہم تنگی اور تنگ دستی میں جی رہے ہیں، اس نے شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب تمہارا شوہر واپس آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں کچھ غیر معمولی محسوس ہوا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے پاس آیا ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، ایک فلاں بوڑھا آدمی آیا اور مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے اطلاع دی۔ اس نے ہمارے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تنگی اور غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا اس نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا۔ اس کی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، ہاں، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں سلام کروں اور تم سے کہوں کہ اپنے گیٹ کی چوکھٹ بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اس کا باپ ہے اور اس نے ان کوڈ شدہ پیغام کو سمجھا۔ اس نے کہا، یہ میرا باپ تھا اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو۔ اس نے مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ان میں سے دوسری عورت یعنی جرہم سے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر اپنے بیٹے کی عیادت کے لیے مکہ تشریف لے گئے، لیکن وہ نہ ملے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہماری روزی کی تلاش میں نکلا ہے، اس نے جواب دیا۔ تم کیسے چل رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہم خوشحال ہیں، ہمارے پاس ہر چیز وافر مقدار میں ہے۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، آپ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ گوشت، اس نے جواب دیا۔ کیا پیتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، پانی۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ہدایت کی، جب تمہارا شوہر آئے تو اسے سلام کرنا اور اس کہنا وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اسے کسی نے بلایا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے پاس ایک خوبصورت بوڑھا آدمی آیا۔ بوڑھے کی تعریف کرتے ہوئے اس نے مزید کہا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ کیا اس نے تمہیں کوئی مشورہ دیا؟ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اپنا سلام کروں اور حکم دیا کہ تم اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھو۔ اس نے کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یہ میرا باپ تھا اور تم دروازے کی دہلیز ہو۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نوٹ کیا۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر۔ ابن عباس نے حدیث میں مزید بتایا کہ کس طرح ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ مکرمہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیروں کو تیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو پہچانتے ہی فوراً کھڑے ہوئے اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو ایک عظیم کام کے بارے میں بتایا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سپرد کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا، تمہارے رب نے تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کرو، کیا تم میری مدد کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے تصدیق کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد کی زمین سے بلند پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے یہاں گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے اس پتھر کو لا کر ابراہیم علیہ السلام کے لیے رکھ دیا۔ وہ اس پر کھڑے ہو گئے اور تعمیر کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اسے پتھر دے رہے تھے تو وہ دونوں کہہ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرمائیں، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات والا مریم پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے اور کعبہ کے قریب ایک دیوار میں محفوظ ہے۔ یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔